ساتھ ہی مسند رسول پر اس وقت جتنے علماء کرام تشریف فرمائے، بڑے قوم و ملت کے معتمد علماء ہیں، معتبر ہیں، ذی حشم ہے، ذوی احترام ہے، سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، اور یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کی فضیلت کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے۔ آج ہم نے علماء کی عزت اتنی سمجھی ہے، اور میں یہ بات بہت اچھے سے اس لیے بول سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک دنیا دار انسان ہوں۔ میں مولوی تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، مولویوں کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، لیکن البتہ ایڈوکیٹ ضرور ہوں، بی ایل ایل بی کیا ہے میں نے۔ دنیاوی تعلقات، دنیا داری سے ہے میرے تعلقات۔ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے حالات آج ایسے پلٹا کھائے ہیں کہ آج عالم کی عزت کو ہم نے پامال کر رکھا ہے، نوکر سمجھا جاتا ہے آج علماء کو۔ مسجد کا ایک ٹرسٹی جس کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہ آتی ہو، وہ مسجد کا صدر کیا بنتا ہے؟ سمجھتا ہے صدر جمہوریہ بن چکا ہے۔ وہ مولانا سے اسی بات کرتا ہے، اے مولوی ادھر آ، کل کی نماز میں نہیں دکھا تو؟ تیرے باپ کا نوکر ہے وہ، کوئی مجبوری رہی ہوگی، تو نے کتنی نمازیں چھوڑا اس کی فکر نہیں۔ مسجدوں کا تو یہ حال ہے کہ بیچاروں کو غلام سے کمتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میں خود ایک مسجد کا پریسیڈنٹ ہوں، اور میری خاندانی مسجد ہے۔ ہم الحمدللہ یوسف زئی پٹھان ہے، اور وہ پٹھان ہے جس پہ فخر ہے جنہوں نے اسماعیل دہلوی کو ٹھوکا تھا۔ اس بات پہ مجھے فخر ہے، ہماری خاندانی مسجد ہے، اس میں ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی ممبر نہیں بنتا، پہلے سے ایسا ہے۔ لیکن باخدا میں نے اس مسجد کا جب مزاج بدلا ہے، آج لوگ نام لیتے ہیں۔ میں نے مولانا کو جب صدر بنا تو کہا، مولانا صاحب تنخواہ لینے آپ کبھی میرے گھر پر نہیں آنا، تنخواہ میں آپ کے گھر پر لے کر آؤں گا۔ حالانکہ وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں جب ناگپور میں ہوتا ہوں تو جمعے میں تقریر میں ہی کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے، میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے احترام کے تعلق سے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ ہمارا امام ہے۔ بھائی یاد رکھیے، آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں، مگر وہ وقت ضرور آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہے، پیچھے اس امام کے۔ تعجب کی بات ہے کہ جب نماز میں ہو آپ تو کہتے پیچھے اس امام کے، نماز ختم ہوئی تو کہتے آگے اس امام کے۔ تو علماء کی عزت کریں آپ، کیا وقار ہے علماء کا معلوم ہے؟ حدیث کے انبار ہے۔ ایک حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ نے کہا علماء میرے وارث ہے، مگر یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، سب نے سنی ہے۔ میں آج ایک نئی حدیث سناتا ہوں، اور جس کو لکھا ہے کس نے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ الرضوان نے۔ کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث نقل کرتے آقا نے کہا، فرمایا لوگوں میری امت کے عالم کی اہمیت وہ ہے کہ جس بستی میں عالم نہ ہو، جملے سنیں، جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی میں تمہارے لیے رہنا حرام۔ یہ ہے علماء کا وجود۔ یعنی اگر ہم دنیا میں جیتے ہیں یہ علماء کا صدقہ ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو ہمارا دنیا میں رہنا حرام ہے، اپنے گھروں میں زندگیوں کو گزارنا حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عالم جہاں نہ وہاں زندگی گزارنا حرام۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر عالم نہ ہوں گا جہالت کی زندگی گزارو گے۔ کون ہے جو تم میں تنبیہ کریں گا؟ کون ہے جو تمہیں راہ راست پر لائیں گا؟ کون ہے جو میں تمہیں دین اور رسول کی باتیں بتائیں گا؟ یہ علماء ہمارے جو ہمیں جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے۔ اور جب علماء کا یہ حال، جو علم رکھتے ہیں اور معذرت سے علم رکھتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، تھوڑا عمل کرتے ہیں، زیادہ عمل نہیں کرتے، عالم تک رہ جاتے ہیں، مگر علم پر جب عمل بڑھ جاتا ہے تو پھر ولی ہو جاتے ہیں۔ اور جب ولی ہو جاتے ہیں تو جب عالم بے عمل کا یہ حال، اور حدیث میں آیا کہ بے عمل عالم کا سونا بھی عبادت۔ اور ایک جگہ فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے عالم سو تو تب بھی نیکیاں، جاہل عبادت کرے عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے علماء کا۔ تو ولی عالم سے بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں کہ جب ولی کے مقام کو ہم نہ سمجھ سکے، ارے ابھی ہم تو عالم کے مقام کو نہ سمجھ سکے، تو پھر ولی کو کیا سمجھنا۔
बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारे दिन की बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके आए तपला सरंगी पे, वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी की जाए, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहां बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं, जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60 कहां से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहां से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करूं मद है अहले दुवल रजा, मैं करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं इमाम के खिलाफ, जरा सी बात को ले लेंगे और लग जाएंगे बस उसी के पीछे। और कभी कभी तो प्रोपेगेंडा इतना हावी होता है कि एक आदमी की जरा सी की जो है फुंतूरे की वजह से इमाम साहब को हटना पड़ जाता है। एक इमाम साहब को मस्जिद कमेटी के लोगों ने हटा दिया। वो इमाम साहब जब इस्तीफा दे के जाने लगे तो इमाम साहब की आंखों में आंसू। कमेटी के लोगों ने कहा, जो मुक्तदी थे, तो कुछ जो उनके बिल्कुल खासम खास थे, उन्होंने कहा हजरत आप रोइए नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा इमाम साहब ने, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी जगह छूट गई, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे हटाने का जो इशू बनाया वो इशू ये था कि इमाम साहब वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, ये इशू बनाया। और उन लोगों ने मुझे हटाया जो साल में एक दिन भी फजर की नमाज में नहीं आते हैं, उन लोगों ने मुझे हटाया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं।
عزیزان محترم، تو اس لیے اماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اماموں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اگر امام اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو پھر سمجھ لیجئے اس کا دونوں جہان میں پھر اللہ ہی مالک ہے۔ امام طبری کی ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ سعد ابن ابی وقاص، بتائیے کتنے بڑے صحابی، جن کے لیے حضور نے کہا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ ہم پر آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، لیکن سعد ابن ابی وقاص کے لیے حضور نے کہا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا، وہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا اور نماز کا طریقہ سیکھا۔ لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں جب کوفہ کی سرزمین پر امامت کے لیے حضرت فاروق اعظم نے سعد ابن ابی وقاص کو وہاں پر بھیجا تو ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کو لیٹر لکھا اور شکایت کی کہ سعد ابن ابی وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ امامت کے مصلی پر آئے تو دیکھیے مقتدی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کر دی۔ فاروق اعظم نے ایکشن لیا اور فاروق اعظم نے 2 لوگوں کو بھیجا، محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے حالات دیکھو۔ وہاں پر آئے، معلوم کیا، سب سے معلوم کیا، ہر آدمی یہ کہہ رہا کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ عزیزان محترم، اب وہ جو دونوں آئے تھے وہ سوچنے لگے معاملہ کوفہ سے مدینہ پہنچ گیا، لیکن یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا، ایک شخص ملا، ایک شخص جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے آپ کی شکایت وہاں پر پہنچائی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص امام تھے، امام کی اگر شکایت کرے تو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ان کی دل کو تکلیف پہنچا دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے ان کے لیے اس وقت کچھ ایسی دعا کی کہ اللہ تو اس کی عمر بہت طویل کر دے، اس کی عمر بہت طویل کر دے، اور اس نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے اس کی سزا مولا تو اسے دنیا ہی میں دے دے۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ سمجھ لیجئے وہ شخص، فاروق اعظم نے پھر امامت سے ہٹا دیا انہیں، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا۔ تو یعنی کبھی کبھی ایک مقتدی ہی ایسا ہوتا ہے جو ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے جس کی وجہ سے امام کو اپنی جگہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، امام کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن اس شخص کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعائے ہلاکت کی وجہ سے سمجھ لیجئے اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی اور سمجھ لیجئے گھسٹ کر، یعنی اس کو سمجھ لیجئے دنیا ہی کے اندر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے اماموں کی خدمت کرنا چاہیے، اماموں کے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اماموں کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہماری عوام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء پر جان نثار کرنے والے، الحمدللہ بہت ہیں، الحمدللہ جان نثار کرنے والے موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسے کچھ نمونے بھی معاشرے میں، سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک عالم کا ذکر کرتے ہوئے اسے اتنی عزت دینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ وہ آئے، وہ گئے، بلکہ کہتے زید آیا، زید گیا، زید کھایا، زید پیا۔ ہاں، آیا گیا پیا کس کے ساتھ؟ ایک عالم کے ساتھ۔ گفتگو کرتے ہوئے گستاخانہ اسلوب اپنانا، بدتمیزی کرنا۔ کسی جانور پر، اس کے سکین پر اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہزاروں کے جانور لاکھوں میں خریدتے ہیں صرف اس اللہ نام لکھا ہونے کی وجہ سے۔ بکرا ہو یا کوئی اور دوسرا جانور ہو، اگر اس پہ اللہ لکھا ہوا ہو قدرتی اس کے چمڑے پر، تو لوگ ہزاروں کا جانور لاکھوں میں خریدتے ہیں۔ ان سب سے میرا ایک سوال ہے کہ جو پورا قرآن، اللہ کے پورا نام، اللہ کا پورا قرآن اپنے سینے میں لے کر دن میں 5 وقت آپ کو نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں، یعنی علماء کرام، ائمہ کرام،
ان لوگوں کی تنخواہ آپ کیا دیتے ہیں؟ 5,000 7,000 8,000. میں بہت سارے علماء سے مل کر اس درد کو بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں ایسے علماء ہیں جو سالوں سے امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اور آج تک ان کی تنخواہ ہے 5,000 7,000. اور ایسے بہت سارے علماء سے میں مل کر آیا ہوں کہ پورا لاک ڈاؤن میں بھی ان کی تنخواہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کسی کی 3 مہینے باقی، کسی کے 4 مہینے باقی، کسی کے 5 مہینے باقی. آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کر بہت ادب کے ساتھ اور دل سے بہت کڑن اور تکلیف کے ساتھ درخواست ہے، اپنے مسجد کے امام کا، ائمہ کا، حفاظ کا، اپنے بچوں کو پڑھانے والے حافظ صاحب کا، مکتب میں پڑھانے والے استاذ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں اور کورونا کی اس مہاماری میں 5,000 7,000 میں ان کا گھر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. گھر کے اخراجات کو ہم میں سے ہر ایک کوئی جانتا ہے. خصوصی اپنے مسجد کے اماموں کا خیال رکھے، ان کی دعائیں لے، ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھانے کی ان کو کوشش کرے اور ان کی دعا لے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا بہت سارا فائدہ اللہ ہمیں ہی نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو پہنچائے گا. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.